آپ دیکھ رہے ہیں اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ اس سے پہلے کے 2 حصے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سنتے ہیں کہانی کا آخری حصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کاشار جادوگر چاکری چڑیل کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے شہزادی صدف کو بے حد ڈرا رہا تھا۔ وہ شہزادی صدف کے کمرے میں کبھی زہریلے لاگ چھوڑ دیتا اور کبھی اس کا کمرہ زہریلی اور خوفناک مکڑیوں سے بھر دیتا، جنہیں دیکھ کر شہزادی صدف چیخ چیخ کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کاشار جادوگر کو چاکری چڑیل نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ شہزادی صدف سے زبردستی شادی تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی جادو کر سکتا ہے، لیکن وہ شہزادی صدف کو ڈرا ضرور سکتا ہے۔ وہ شہزادی صدف کو اس بری طرح سے ڈرائے کہ شہزادی صدف اس کے سامنے ہار مان جائے اور پھر وہ خود ہی اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ کاشار جادوگر شہزادی کو خوفزدہ کر کے اور پھر اس کے کمرے میں جاتا تھا اور شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھتا تھا، لیکن خوفزدہ ہونے کے باوجود ابھی تک شہزادی صدف نے اس سے شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ اس لیے کاشار جادوگر کو شہزادی صدف پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے شہزادی صدف کو ڈرانے کے لیے اس کے کمرے میں آگ بھی لگا دی تھی، جس سے شہزادی صدف کو تو نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے کمرے میں ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ پھر بھی شہزادی صدف نے ہاں نہ کی تو کاشار جادوگر نے شہزادی صدف کے کمرے میں جادوئی کھوپڑیوں کو بھیج دیا، جو سیاہ رنگ کی انتہائی بھیانک اور خوفناک تھی۔ کھوپڑیاں کمرے میں ہر طرف اڑتی پھرتی تھی اور بری طرح سے چیختی چلاتی ہوئی شہزادی کو ڈراتی رہتی تھی۔ ان کھوپڑیوں کے خوف سے شہزادی کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ خوف سے کئی بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاکری چڑیل کے مشوروں پر عمل کے باوجود کاشار جادوگر کو ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ سر پکڑے اپنے کمرے میں جڑاؤ تخت پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کون سا ایسا طریقہ استعمال کرے کہ شہزادی صدف اس کی بات مان جائے۔ شہزادی صدف کے بار بار انکار پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی مغرور اور سرکش شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے یا پھر وہ اس سے زبردستی شادی کر لے، لیکن اسے شیطان پجاری کا خیال آ جاتا تھا، جس نے اسے سختی سے پابند کیا تھا کہ وہ شہزادی صدف کو نہ ہلاک کرے اور نہ اسے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو شیطان اس سے ناراض ہو جائے گا اور اسے بڑا جادوگر بنانے کی بجائے اس کی تمام جادوئی صلاحیتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور وہ ایک عام انسان بن کر رہ جائے گا۔ لگتا ہے مجھے خود شیطان کے دربار میں جانا پڑے گا۔ بڑے شیطان سے میں خود جا کر بات کروں گا، وہی اب مجھے بتا سکتا ہے کہ میں شہزادی صدف کو کیسے مناؤں۔ میرے پاس بڑے شیطان کے دربار میں جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کاشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جھماکا ہوا اور اچانک وہاں ایک سیاہ جادوئی پتلا نمودار ہوا۔ جادوئی پتلے کو دیکھ کر کاشار جادوگر چونک پڑا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے نیلے محل میں یوں تو کوئی غلام اور کنیز نہیں تھی، لیکن اس نے محل کی حفاظت کی ذمہ داری سیاہ جادوئی پتلوں کو سونپ رکھی تھی، جو غیبی حالت میں اس کے محل کے اندر اور باہر سے حفاظت کرتے تھے اور اس طرح آنے والے کسی بھی فرد اور کسی بھی خطرے کے بارے میں اس سے فوراً آگاہ کر دیتے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کاشار جادوگر نے جادوئی پتلے کی طرف دیکھ کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، عمرو عیار آیا ہے، جادوئی پتلے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ عمرو عیار؟ کون عمرو عیار؟ کاشار جادوگر نے چونک کر کہا۔ معلوم نہیں آقا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے آپ سے ملنا ہے اور آپ کو شہزادی صدف کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہے، جادوئی پتلے نے کہا، اور کاشار جادوگر شہزادی صدف کا سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی صدف کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے وہ؟ جلدی بتاؤ، کاشار جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ شہزادی صدف کو آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہے، جادوئی پتلے نے کہا، اور کاشار جادوگر کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، لیکن یہ عمرو عیار کون ہے اور اسے شہزادی صدف کے بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے پاس ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں باہر جا کر اس سے پوچھوں، جادوئی پتلے نے کہا۔ اور نہیں، رہنے دو، میں خود ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ کون ہے اور یہ سب کیسے جانتا ہے، اور یہ کہ وہ میرے خفیہ محل تک کیسے آ پہنچا ہے، کاشار جادوگر نے کہا۔ جو حکم آقا، میں جاؤں؟ جادوئی پتلے نے کہا۔ ہاں جاؤ، اور باہر جا کر اس عمرو عیار کا خیال رکھو، جب میں آواز دوں تو اسے اندر لے آنا، پھر میں دیکھوں گا اس کا کیا کرنا ہے، کاشار جادوگر نے کہا۔ جو حکم آقا، جادوئی پتلے نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے یہ عمرو عیار؟ کاشار جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو اچانک اس کے سامنے زمین پھٹی اور وہاں سے ایک ننھا سا بچہ اچھل کر باہر آ گیا۔ بچہ سیاہ رنگ کا تھا، اس کا سر گنجا تھا اور اس کی آنکھیں گول گول اور سرخ تھی۔ جادو بچہ حاضر ہے آقا، حکم بچے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
جادو بچے، میں عمر یار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کون ہے عمر یار؟ وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے اور اسے میرے خفیہ محل کا کیسے پتہ چلا ہے؟ وہ محل کے باہر موجود ہے اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ شہزادی صدف سے شادی کرانے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ یہ سب کیسے جانتا ہے؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ عمر یار ایک چلاک اور انتہائی خطرناک انسان ہے آقا۔ وہ یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تمہیں ہلاک کر کے تم سے شہزادی صدف کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، جادو بچے نے کہا، اور کاشار جادوگر پوری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے یک سرخ ہو گیا۔ عمر یار، ایک انسان مجھے ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھ سے شہزادی صدف کو آزاد کرانا چاہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو جادو بچے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کاشار جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آقا، عمر یار واقعی بے حد خطرناک انسان ہے۔ اگر وہ محل میں داخل ہو گیا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا، جادو بچے نے کہا، اور کاشار جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جادوگر نہیں ہے جادو بچے، میں جادوگر ہوں، بہت بڑا اور طاقتور جادوگر۔ مجھے ہلاک کرنا اس عام انسان کے بس کی بات نہیں، میں اسے ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا، کاشار جادوگر نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے عمر یار کے بارے میں تمہیں جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے، اب تم جانا اور عمر یار جانے، تم اسے ہلاک کرو یا وہ تمہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جادو بچے نے جواباً سخت لہجے میں کہا، اور اچھل کر دوبارہ پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا، اور اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ عمر یار، ہو نہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، کاشار جادوگر کو ہلاک کرنے، میں اسے ایسی بھیانک سزا دوں گا، ایسی بھیانک سزا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کاشار جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے تالی بجائی۔ تالی بجاتے ہی وہاں ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ حکم آقا، جادوئی پتلے نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جاؤ، باہر عمر یار کھڑا ہے، اسے فوراً گرفتار کر لو اور پھر اسے باندھ کر میرے قدموں میں لا کر ڈال دو، میں ابھی اور اسی وقت اسے ہلاک کر دوں گا، کاشار جادوگر نے گرجتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، جادوئی پتلے نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اچانک ایک دبلا پتلا بوڑھا سا انسان چیختا ہوا کاشار جادوگر کے قدموں میں آ گرا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر کاشار جادوگر کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ بے پناہ نفرت ابھر آئی۔ عمر یار، تو تم یہاں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، کاشار جادوگر نے بندھے ہوئے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے اور انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکتی ہوئی تلوار آ گئی۔ تلوار دیکھ کر بوڑھے کی آنکھوں میں بے پناہ خوف پھیل گیا۔ کاشار جادوگر نے تلوار والا ہاتھ اٹھایا اور اس کی تلوار عمر یار کی عین گردن کی طرف بڑھی، اور کمرہ اچانک عمر یار کی تیز چیخ سے گونج اٹھا۔ عمر یار نے شہزادہ جبران کو محافظ ہونے کے کہنے پر سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور پھر اس نے شہزادہ جبران کو اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اس نے شہزادہ جبران کو زنبیل میں ڈالا تو محافظ ہونا عمر یار کو بتانے لگا کہ اسے کس طرح سے کاشار جادوگر کے خفیہ محل تک جانا ہے اور اسے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ عمر نے رات اسی جنگل میں ایک درخت پر بسر کی۔ اگلے دن اس نے زنبیل سے پتھر کی بوتل نکالی تو بوتل سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور اس میں سے شاشا جن دھوئیں کی شکل میں باہر آ گیا۔ کیوں عمر یار، مجھے بوتل سے آزاد کرنے کا کوئی طریقہ سوچا ہے تم نے یا نہیں؟ شاشا جن نے بڑی بڑی نظروں سے عمر یار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں اس بوتل سے ضرور آزاد کراؤں گا شاشا جن، مجھے ایک نیکی کا پتہ چلا ہے، اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، عمر نے کہا۔ او بہت خوب، بتاؤ کیسی نیکی ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا، شاشا جن نے خوش ہو کر کہا۔ نیکی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، عمر نے کہا۔ ہاں ہاں کہو، میں سن رہا ہوں، شاشا جن نے بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو شاشا جن، تمہیں اس بوتل سے میں نہیں رہائی دلائی ہے، گویا کہ یہ رہائی ادھوری ہے، لیکن میں تمہیں اس بوتل سے مکمل آزادی دلانے بھی جا رہا ہوں۔ تم ہو کہ میرا احسان ماننے کی بجائے الٹا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، جو غلط ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے، عمر نے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں نے قسم کھائی ہے، اور جنات ایک بار جو قسم کھا لیں انہیں ہر حال میں وہ قسم پوری کرنی پڑتی ہے، ورنہ قسم پوری کرنے والا جن فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن تم فکر کیوں کر رہے ہو، میں اپنی قسم تب پوری کروں گا نا جب تم 3 دن تک مجھے کوئی نیکی نہ کروانے اس بوتل سے نکال سکو گے۔ جنات ایک بار جو قسم کھا لیں انہیں ہر حال میں وہ قسم پوری کرنی پڑتی ہے، ورنہ قسم پوری نہ کرنے والا جن فوراً جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن تم فکر کیوں کر رہے ہو، میں اپنی قسم تب پوری کروں گا نا جب تم 3 دنوں تک مجھ سے کوئی نیکی نہ کرا کے اس بوتل سے نہ نکال سکو۔ تم تو مجھے نیکی کرانے کے لیے لے جا رہے ہو، نیکی کرتے ہی میں اس بوتل سے باہر آ جاؤں گا اور اپنا اصل جسم حاصل کر لوں گا، پھر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، شاشا جن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بوتل سے آزاد کر کے میں تم پر جو احسان کروں گا تم مجھے اس احسان کا بدلہ نہ دو۔ اگر
تمہارے کام آ سکتا ہوں تو تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ عمرو نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے اس بوتل سے رہائی دلاؤ، پھر تم جو کہو گے میں تمہارا ہر کام کروں گا۔ شاشا جی نے کہا وعدہ کرتے ہو؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا وعدہ؟ او نہیں، میں کوئی بات جانے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔ تم بتاؤ مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ میں تم سے وعدہ کروں اور تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لو۔ شاشا جی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمرو ہنس پڑا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا غلام نہیں بناؤں گا، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ، دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے تم مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا کہو جو مجھ سے پورا نہ ہو، ایسی صورت میں میرا وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا اور میں فوراً جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ شاشا جی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم بوتل سے آزاد ہونے کے بعد مجھے اس غار تک لے جاؤ جہاں جاگال نامی ایک جادوگر نے سینکڑوں برس پہلے اپنا سحرنگی خزانہ چھپایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ خزانہ آج بھی اسی غار میں موجود ہے، اور تم چونکہ جن شہزادے ہو اس لیے تم اپنی طاقتوں سے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ وہ غار کہاں ہے۔ عمرو نے کہا او تو یہ بات ہے، تم وہ سحرنگی خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ شاشا جی نے کہا ہاں، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، لوگ ہر وقت مجھے پکڑنے اور مارنے کے لیے میرے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ میں ان سے اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اور میری جان تبھی بچ سکتی ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی بڑا خزانہ مل جائے۔ سحرنگی خزانے میں اپنا تمام قرض اتار سکتا ہوں اور اپنی 10 بیویوں اور 25 بچوں کے پیٹ کا دوزخ بھی بھر سکتا ہوں۔ عمرو نے رونی سی صورت بناتے ہوئے کہا او اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بوتل سے آزاد ہونے کے بعد اس غار تک پہنچا دوں گا جس میں جاگال جادوگر کا سحرنگی خزانہ موجود ہے۔ شاشا جی نے کہا اور عمرو کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ وعدہ کرتے ہو کہ تم نے مجھے اس غار تک ضرور لے جاؤ گے؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں۔ شاشا جی نے کہا اور خوشی سے عمرو کی باچھیں پھیل گئیں۔ بہت خوب، تو اب چلو، ہمیں ایک ظالم اور طاقتور جادوگر کو ہلاک کرنا ہے جو چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرتا ہے۔ عمرو نے کہا جادوگر؟ کیا جادوگر کو ہلاک کرنا نیکی ہوگا؟ شاشا جی نے پوچھا ہاں، ظلم کو ختم کرنا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ کاشار جادوگر ظالم بھی ہے اور شیطان بھی، ایسے شیطانوں کو اگر کسی کی جان بچانے کے لیے ہلاک کر دیا جائے تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نیکی کرنے سے تم اس بوتل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا لیکن میں جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا؟ میں عام انسانوں کو تو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن کسی جادوگر کو میں اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک میرا جسم پورا نہیں ہو جاتا، اور میرا جسم تب ہی پورا ہوگا جب میں بوتل سے باہر نکلوں گا۔ شاشا جی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تم اس جادوگر کو ہلاک نہیں کرو گے، تمہیں بس اس جادوگر کو سیاہ دھوئیں کے حصار میں لینا ہے۔ تم جیسے ہی اس جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں لو گے اس کی جادوئی طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی، اس کے بعد میں اسے خود ہی ہلاک کر دوں گا۔ عمرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، شاشا جی نے کہا، اور عمرو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ؟ عمرو نے پوچھا۔ مجھے ادھوری آزادی تمہاری وجہ سے ملی ہے، بوتل چونکہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے اس لیے میں تمہارے سامنے بوتل سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے صرف تم دیکھ سکتے ہو۔ تمہیں میں اس حالت میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اس جادوگر کو بھی میں دھوئیں کے حصار میں تبھی لے سکتا ہوں جب بوتل جادوگر کے ہاتھ میں ہو۔ بوتل تمہارے ہاتھ میں ہوئی تو میں باہر تو آ جاؤں گا، لیکن میں جادوگر کو دھوئیں کے حصار میں تو نہیں لے سکوں گا۔ شاشا جی نے کہا اس کی تم فکر مت کرو، بوتل شاشا جادوگر کے ہاتھ میں ہی ہوگی، تم بس بوتل سے نکلتے ہی اسے حصار میں لے لینا، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ عمرو نے کہا تو شاشا جی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو کے کہنے پر وہ دوبارہ بوتل میں سما گیا اور عمرو نے بوتل زنبیل میں ڈال دی، اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری چیلیں نکالی اور پیروں سے جوتیاں نکال کر اس نے سنہری چیلیں پہن لی اور دوسری چیلوں کو اس نے زنبیل میں ڈال دیا۔ اس نے سنہری چیلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اس پہاڑی علاقے تک پہنچا دے جہاں کاشار جادوگر نے پہاڑی علاقے میں اپنا خفیہ محل بنا رکھا ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی سنہری چیلیں اسے لے کر ہوا میں بلند ہو گئی۔ عمرو پہلے سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا، پھر وہ تیزی سے جنوب کی طرف اڑتا چلا گیا۔ وہ کئی گھنٹے اسی طرح اڑتا رہا، پھر اسے دور طویل پہاڑیوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ سنہری جوتیاں اسے انہیں پہاڑیوں کی جانب لے جا رہی تھی، جس سے عمرو سمجھ گیا کہ انہی پہاڑیوں میں کہیں کاشار جادوگر رہتا ہے۔ سنہری جوتیاں اسے پہاڑیوں کے دامن میں لے آئیں اور پھر عمرو آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیر زمین سے لگ چکے تھے اور وہ ایک بڑی چٹان کے نزدیک اترا تھا۔ اس کے سامنے غار کا دہانہ تھا۔ عمرو کے ابھی زمین پر پاؤں لگے ہی تھے کہ اچانک اس کے سامنے جھماکا ہوا اور وہاں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جادوئی پتلے نے اسے مخاطب ہو کر چیختی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا نام عمرو یار ہے اور میں تمہارے آقا کاشار جادوگر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس نے احتیاطاً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔
کیا کام ہے تمہیں آقا سے؟ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جادوئی پتلے نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں کاشار جادوگر کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، امرو نے جواب دیا۔ کیسی مدد؟ جادوئی پتلے نے پوچھا۔ کاشار جادوگر جس شہزادی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے شہزادی صدف کو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی کر سکتا ہوں، امرو نے کہا۔ کیسے؟ جادوئی پتلے نے پوچھا۔ یہ میں تمہارے آقا کو ہی بتاؤں گا، اب جاؤ اور جا کر اسے میرے بارے میں بتاؤ، امرو نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں آقا کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، جادوئی پتلے نے کہا، اور جس طرح اچانک نمودار ہوا تھا اسی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم میرے ساتھ ہی ہو نا محافظ بونے؟ امرو دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی حفاظت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، محافظ بونے کی جواباً آواز سنائی دی، اور امرو مطمئن ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دے دیا ہو۔ اچھل کر گرنے کی وجہ سے امرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اچانک اس کے ہاتھوں اور پیروں پر رسیاں نمودار ہو کر لپٹتی چلی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے محافظ بونے؟ امرو نے چیخ کر محافظ بونے کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے امرو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک لمحے کے لیے اندھیرا آیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ جیسے روشنی میں آ گیا، ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر ایک بار پھر زمین پر پٹک دیا ہو۔ امرو کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے اس نے سر اٹھایا تو اس نے خود کو ایک لمبے ترنگے اور چوڑے کاندھوں والے ایک انسان کے سامنے گرا ہوا پایا۔ اس انسان کا رنگ سبز تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور چمکتی ہوئی تلوار دکھائی دے رہی تھی۔ امرو یار، تو تم یہاں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس سبز انسان نے اس کی طرف نفرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تلوار اٹھائی اور پوری قوت سے عین امرو کی گردن پر مارنے لگا۔ رک جاؤ کاشار جادوگر، میری بات سنو، اسے تلوار مارتے ہوئے دیکھ کر امرو نے حلق کے بل چیخ کر کہا تو کاشار جادوگر کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کاشار جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، اور تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ امرو نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم یہاں میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، کاشار جادوگر نے بھی غصے سے کہا۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں؟ امرو نے کہا۔ میں نے جادو بچے کو بلایا تھا، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، تم امرو یار ہو۔ بہت بڑے یار، تم اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو احمق بنا کر ہلاک کر چکے ہو، کاشار جادوگر نے کہا۔ او، تو تم شاید خواجہ امرو یار کی بات کر رہے ہو، امرو نے کہا۔ خواجہ امرو یار کیا مطلب؟ کیا تم امرو یار نہیں ہو؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ میں صرف امرو یار ہوں، خواجہ امرو یار نہیں۔ میرا نام امرو یار سے ضرور ملتا ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ مجھ جیسا ناتواں اور بوڑھا آدمی کسی جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تم نے زندگی میں کسی مچھر کو بھی مارا ہو، کاشار جادوگر نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، میں نے واقعی آج تک ایک مچھر بھی نہیں مارا۔ ارے مجھے تو تمہارے پاس چاکڑی نے بھیجا ہے، اسی چاکڑی نے جس نے تمہیں شہزادی صدف کو ڈرانے اور دھمکانے کا مشورہ دیا تھا، امرو نے کہا۔ اسے چاکڑی چڑیل کے بارے میں محافظ بونے نے ہی بتایا تھا۔ او، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں چاکڑی نے یہاں بھیجا ہے؟ کاشار جادوگر نے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو بلا لو چاکڑی کو یہاں، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے یا نہیں، عیارانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اسے نہیں بلا سکتا، وہ کالی دنیا میں ہے، اسے بلانے کے لیے مجھے خود کالی دنیا میں جانا ہوگا، کاشار جادوگر نے کہا۔ تو پھر میری بات کا یقین کر لو کہ میں وہ امرو یار، میرا مطلب خواجہ امرو یار نہیں ہوں، امرو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ چاکری کو معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی صدف اس قدر ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود بھی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، وہ ابھی تک تم سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے، امرو نے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں وہ کس ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے، میں نے اسے ہر طرح سے ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا ہے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں، کاشار جادوگر نے منہ بنا کر کہا۔ اسی لیے چاکری نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں میں تمہاری مدد کروں، امرو نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم شہزادی صدف کو راضی کر سکتے ہو؟ کاشار جادوگر نے کہا۔ ہاں، تمہارے لیے چاکری نے ایک تحفہ بھیجا ہے، وہ تحفہ ایک بوتل ہے، پتھر کی بوتل، تم بوتل شہزادی صدف کے پاس لے جانا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھنا اور بوتل کا منہ اس کی طرف کر دینا، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہو کر ایک جاپ کروں گا، اس جاپ کرنے سے بوتل میں سے سیاہ دھواں نکلے گا، سیاہ دھواں تم پر اور تم شہزادی صدف پر چھا جائے گا، اس دھوئیں کا اثر تم دونوں پر ہوگا، تمہارے دل میں جو خیال یا خواہش ہوگی وہی خواہش شہزادی صدف کی بن جائے گی۔
تم بار بار یہی کہتے رہنا کہ شہزادی صدف مجھ سے شادی کر لو، شہزادی صدف مجھ سے شادی کر لو۔ یہ جملہ تم بار بار کہو گے تو شہزادی صدف کے دل میں تمہاری آواز پہنچ جائے گی اور وہ پھر خود ہی کہے گی کہ ہاں میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر کشار جادوگر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ او کہاں ہے وہ بوتل؟ لاؤ، میں ابھی شہزادی صدف کے پاس جاتا ہوں۔ کشار جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پہلے مجھے رسیوں سے آزاد تو کر لو، جاپ کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جب تک میں جاپ نہیں کروں گا بوتل سے دھواں نہیں نکلے گا، عمرو نے کہا۔ تو کشار جادوگر نے تلوار فوراً ہوا میں اچھال دی جس سے وہ عمرو کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تلوار ہوا میں اچھلتے ہی جماکے سے غائب ہو گئی۔ کشار جادوگر نے فوراً کوئی منتر پڑھ کر عمرو یار کی طرف پھونکا تو عمرو یار کے ہاتھوں اور پیروں پر بندھی ہوئی رسیاں بھی غائب ہو گئیں اور عمرو یار دونوں ہاتھوں سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاؤ دکھاؤ کہاں ہے وہ بوتل؟ کشار جادوگر نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلایا اور زنبیل سے پتھر کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ کشار جادوگر حیرت سے اس بوتل کو دیکھنے لگا۔ بوتل تو خالی ہے، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں سے دھواں نکلے گا۔ کشار جادوگر نے بوتل الٹتے پلٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا کہ جب میں جاپ کروں گا تب اس میں سے دھواں نکلے گا۔ عمرو نے کہا، اور ہاں آؤ میں تمہیں اس کمرے تک لے چلتا ہوں جہاں شہزادی موجود ہے۔ کشار جادوگر نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رکو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے، عمرو نے کہا۔ تو کشار جادوگر جو شہزادی صدف کے کمرے کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا اس کی بات سن کر رک گیا اور حیرت سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو کو اچانک ایک خیال آیا تھا۔ اس نے زنبیل سے ایک سنہری موتی نکالا اور کشار جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ کشار جادوگر نے اس سے موتی لیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سنہرا موتی، یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تم نے اتنا بڑا محل بنا رکھا ہے، کیا اس محل میں کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ عمرو نے کہا، خزانہ؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کشار جادوگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے جیسے عمرو پر شک سا ہو گیا تھا۔ پہلے ہاں یا نہ تو کرو، پھر بتاتا ہوں، عمرو نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے پاس ایک نہیں 10 خزانے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنے بڑے خزانے، کشار جادوگر نے فخرانہ لہجے میں کہا، اور 10 خزانوں کا سن کر عمرو کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ کیا سب خزانے ایک جگہ ہیں یا تم نے انہیں الگ الگ رکھا ہوا ہے؟ عمرو نے اپنی مسرت دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب ایک جگہ ایک تہخانے میں ہیں۔ کیوں؟ کشار جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے عمرو کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ تو پھر جاؤ اور اس موتی کو خزانے والے تہخانے میں رکھاؤ۔ میں جو جاپ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا اور انتہائی طاقتور جاپ ہے۔ اس جاپ کے کرنے سے ایک تو شہزادی صدف تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ تمہارے خزانے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ عمرو نے کہا، او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کشار جادوگر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تم گھبراؤ نہیں، خزانے کے تہخانے میں میں نہیں جاؤں گا، تم اکیلے وہاں جاؤ، اور میں تم سے تمہارے خزانے سے کچھ نہیں مانگ رہا بلکہ تمہیں اپنا ایک قیمتی موتی وہاں رکھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ عمرو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے سنہری موتی کشار جادوگر کو دیتے ہوئے اسے افسوس ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر یہ موتی خزانے میں رکھ دیتا ہوں، کشار جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ اسے عمرو یار کی یاری پر ذرا بھی شک نہیں ہو رہا تھا۔ جب خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہو جائے تو تم یہ موتی مجھے واپس لا دینا، یہ موتی میرے لیے بہت انمول ہے۔ عمرو نے اس کا شک مٹانے کے لیے مزید کہا، ہاں ضرور، میں تمہیں موتی واپس ضرور دوں گا۔ کشار جادوگر نے کہا۔ وہ عمرو کے یاری کے جال میں پھنس چکا تھا، اور ایک بار جو عمرو کے یاری کے جال میں پھنس جائے وہ بھلا عمرو یار سے کیسے بچ سکتا تھا؟ کشار جادوگر موتی لے کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ بے حد خوش لگ رہا تھا، جیسے اپنا خزانہ ہزاروں گنا زیادہ ہونے کا سن کر وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے موتی خزانے والے تہخانے میں رکھ دیا ہے، کشار جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ آپ شہزادی کے کمرے میں چلیں، عمرو نے کہا۔ تو کشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلایا اور عمرو کو لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے عمرو نے آنکھیں بند کر کے سنہری موتی کو حکم دیا کہ وہ تہخانے کا سارا خزانہ لے کر زنبیل میں واپس آ جائے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کی زنبیل بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ زنبیل بھاری ہونے کا احساس ہوتے ہی عمرو خوشی سے نہال ہو گیا۔ سنہری موتی تہخانے کا سارا خزانہ لے کر اس کی زنبیل میں آ گیا تھا۔ عمرو کو خزانے کے ڈھیر اٹھانے کے لیے اب محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ خزانوں کے ڈھیر پر سنہری موتی رکھ دیتا تو موتی غائب ہوتے ہی سارا خزانہ بھی غائب ہو کے اس کی زنبیل میں واپس آ جاتا تھا۔ یہ موتی عمرو کو ایک جن نے تحفے میں دیا تھا جس کی عمرو نے چند سال پہلے ایک دیو سے جان بچائی تھی۔ کشار جادوگر عمرو کو مختلف راستوں سے لیتا ہوا ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں آ گیا، جہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پلنگ پر ٹیک لگائے پڑی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔
اس لڑکی کو دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہی ملک تاران کی شہزادی صدف ہے۔ کاشار جادوگر کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کاشار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے فوراً شہزادی صدف کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادی اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے زور لگانے لگی، لیکن کاشار جادوگر نے سختی سے اس کا منہ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے پتھر کی بوتل شہزادی صدف کے قریب کر دی۔ عمرو اس کے عین پیچھے تھا۔ اسی طرح رہنا کاشار جادوگر، جب تک میں نہ کہوں پلٹ کر میری طرف نہ دیکھنا، میں جاب شروع کرنے لگا ہوں، عمرو نے کہا، اور کاشار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھول کر اس میں چھپے ہوئے شہزادہ جبران کو باہر نکال لیا۔ شہزادہ جبران خود کو نئی جگہ پا کر حیران ہو رہا تھا۔ عمرو نے فوراً اسے اشارہ کر کے کاشار جادوگر اور شہزادی صدف کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکال لی۔ اسی لمحے بوتل میں سے سیاہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ بوتل سے دھواں نکلتے ہی کاشار جادوگر خوش ہو گیا۔ بوتل کے منہ سے دھواں نکل کر اس کے سر سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں دھواں اس قدر بڑھ گیا کہ کاشار جادوگر اس دھوئیں میں پوری طرح سے چھپ گیا۔ جیسے ہی کاشار جادوگر دھوئیں میں چھپا، عمرو نے فوراً دھوئیں میں ہاتھ ڈالا اور کاشار جادوگر کے گلے میں موجود ہڈیوں کی مالا پکڑ کر ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ ہڈیوں کی مالا ٹوٹی تو کاشار جادوگر پوری طرح سے چیخ اٹھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور دھوئیں سے باہر آ گیا۔ وہ غصے سے عمرو کی طرف مڑا اور پھر اس کی نظر جیسے ہی شہزادہ جبران پر پڑی، وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے خطرہ بھانپ لیا تھا۔ شہزادہ جبران کو دیکھ کر اس نے وہاں سے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جلدی کرو شہزادے، اس کی گردن اڑا دو، اگر یہ غائب ہو گیا تو ہم اسے کبھی تلاش نہیں کر سکیں گے اور یہ غائب ہو کر ہم دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ عمرو نے چیختے ہوئے کہا تو شہزادہ جبران اچھل کر آگے بڑھا اور اس نے تلوار پوری قوت سے کاشار جادوگر کی گردن پر مار دی۔ کاشار جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ کاشار جادوگر کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا۔ یہ دیکھ کر عمرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھولا اور اسے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنبیل میں جانے کے لیے کہا۔ دونوں اچھل کر زنبیل میں گرے اور عمرو نے زنبیل کا منہ بند کر لیا۔ آنکھیں بند کریں آقا، میں آپ کو یہاں سے لے کر نکل رہا ہوں۔ اسی لمحے اسے محافظ ہونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو نے جھپٹ کر زمین پر گری ہوئی پتھر کی بوتل اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسے ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں آقا، اسے محافظ ہونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے آنکھیں کھول لی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اب کاشار جادوگر کے محل کی بجائے باہر پہاڑیوں میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے سے وہ پہاڑی غائب ہو چکی تھی جس میں کاشار جادوگر کا محل تھا۔ پہاڑی غائب ہو گئی، عمرو نے کہا، ہاں آقا، اس لیے میں آپ کو غائب کر کے فوراً باہر لے آیا تھا، ورنہ اس پہاڑی کے ساتھ آپ بھی غائب ہو جاتے، محافظ بونے نے اس کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اچانک عمرو کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے پتھر کی بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری۔ بوتل زمین پر گر کر یوں ٹوٹ گئی جیسے پتھر کی بجائے شیشے کی ہو۔ اسی لمحے عمرو کے قریب ایک لمبا ترنگا جن نمودار ہو گیا۔ میں آزاد ہو گیا، میں آزاد ہو گیا، جن ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ وہی بوتل کا جن تھا جو اب بوتل کے ٹوٹنے سے باہر آ چکا تھا اور اس بار اس کا پورا جسم ظاہر ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر شاشا جن بے حد خوش ہو رہا تھا۔ ہاں، نیکی کرنے کی وجہ سے تمہیں اس بوتل سے آزادی مل گئی ہے شاشا جن، تمہارا پورا جسم ظاہر ہو گیا ہے، اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، عمرو نے کہا تو شاشا جن خوشی کے مارے جیسے ناچنا شروع کر دیا۔ مجھے تمہاری وجہ سے آزادی ملی ہے عمرو یار، تم نے مجھ سے ایک ایسی نیکی کرائی ہے جس سے مجھے 500 سالوں کے بعد اس بوتل سے رہائی مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، شاشا جن نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ اس خوشی میں کہیں اپنا وعدہ نہ بھول جانا، عمرو نے کہا۔ او نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم نے مجھے نئی زندگی دلائی ہے، میں تمہارا احسان مند ہوں، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میں تمہیں اس غار تک ضرور لے جاؤں گا جہاں سہرنگی خزانہ موجود ہے، وہ خزانہ تمہارا ہے، صرف تمہارا، شاشا جن نے کہا اور عمرو کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ کاشار جادوگر کو احمق بنا کر وہ اس کا سارا خزانہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زنبیل میں 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سہرنگی خزانہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا جس کا اس سے شاشا جن نے وعدہ کیا تھا۔ شاشا جن اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر اس غار تک لے گیا۔ غار پر بھاری پتھر پڑا ہوا تھا۔ شاشا جن نے وہ پتھر اٹھایا تو غار کا منہ کھل گیا اور عمرو غار میں داخل ہو گیا۔ غار واقعی 3 رنگوں کے ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو جیسے خوشی سے پاگل سا ہو گیا۔ اس نے سارا خزانہ سمیٹ کر زنبیل میں ڈالا اور غار سے باہر آ گیا، اور پھر اس کے کہنے پر شاشا جن نے اسے ملک تاران پہنچا دیا
اور خود وہ عمرو کے کہنے پر واپس اوقاف چلا گیا۔ عمرو نے شہزادہ جبران اور شہزادی صدف کو زنجیر سے نکالا اور ان دونوں کو لے کر شاہ تاران کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ جبران نے شہزادی صدف کو ساری باتیں بتا دی۔ یہ جان کر شہزادی بے حد خوش ہوئی کہ عمرو نے اسے ایک ظالم، بے رحم اور شیطان جادوگر سے بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دی تھی۔ اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا، لیکن عمرو تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اس قدر خزانہ حاصل کرنے کے باوجود اس کا لالچ کم نہ ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ شہزادی صدف کو شاہ تاران کے پاس لے جائے گا تو شاہ تاران اس سے خوش ہو کر اسے بہت بڑا انعام دے گا۔ اس انعام کے ملنے کا سوچ کر اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا جا رہا تھا۔